يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام اور یہ شو ویکلی ہوتا ہے، یعنی فرائیڈے کو ہم آپ حضرات کی خدمت میں اس پروگرام کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں آپ کی جانب سے معلوم کیے جانے والے خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں۔ یہ ہمارا فرائیڈے کمنٹ باکس ایپیسوڈ نمبر 15 ہے اور اس میں بھی ہم بہت سارے خوابوں کی تعبیر آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں۔ ممکن ہے بہت سارے لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کیے ہوں اور ان کا نام اور ان کا خواب اس تعبیر میں اس شو میں نہ آ پائے۔ اگر کچھ لوگ ایسے رہ جائیں تو اپنے سوال اور خواب کو دوبارہ ہماری کمنٹ سیکشن میں بھیج دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو ان کے سوال اور ان کے خواب کو اس پروگرام میں جگہ دی جائے گی۔ دوستو آئیے سب سے پہلے یہ جمیلہ کوئی ہیں، کہتی ہیں حضرت السلام علیکم، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کافی لوگ مر رہے ہیں بیماری سے، ان میں سے سب لوگ کافر لوگ ہیں، مرنے والوں کی تعداد زیادہ کافروں کی ہے۔ یہ تعبیر معلوم کر رہی ہے اس خواب کی۔ جمیلہ محترمہ صاحبہ، آپ کے خواب کی تعبیر بہت اچھی ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ ظلم کا خاتمہ ہوگا اور لوگوں کے درمیان انصاف قائم ہوگا اور لوگ سکون اور راحت کی زندگی گزاریں گے۔ اگر آپ بھی کسی مصیبت اور پریشانی سے جھوج رہی ہیں، پریشان حالات سے گزر رہی ہیں، تو اس خواب میں آپ کے لیے بھی یہ اشارہ ہے کہ اب اس ظلم اور پریشانی اور مصیبت سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دینے والا ہے اور جو ظالمین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشان بنانے والا ہے۔ نمبر 2، محمد نسیم کوئی ہیں، کہتے ہیں حضرت السلام علیکم، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے دوست کو دفنانے جا رہے ہیں، دفناتے وقت وہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ محمد نسیم صاحب، اگر آپ کا دوست انتقال کر چکا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے دوست کا خاتمہ ایمان پر فرما ہوا ہے اور وہ اس دنیا سے ایمان کی حالت میں گیا ہے، اور اگر آپ کا دوست اس دنیا میں ابھی ہے، انتقال نہیں ہوا ہے، اللہ اس کی عمر لگائے، عمر میں برکت کرے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی کو بھی آپ حقیر اور چھوٹا نہ سمجھا کریں اور کسی انسان کے تعلق سے بھی اپنے دل میں بدگمانی اور بدظنی پیدا نہ کیا کریں۔ اس خواب میں آپ کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے۔ ممکن ہے آپ کی عادت ہو کہ آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوں اور سامنے والے کو حقیر، اگر ایسا ہے تو یہ عادت ٹھیک نہیں ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس خواب کے ذریعے سے آپ کو موت اور اس کے بعد کے حالات سے واقف کرانا چاہتا ہے، دکھلانا چاہتا ہے، آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ دیکھو تمہیں بھی ایک دن ان حالات سے واقفیت پڑھنی ہے، اس لیے اس سے پہلے اس کی تیاری کرنا۔ نمبر 3، محمد شاہد ہیں کوئی، محمد میں کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا میرے میکے میں امرود، بیگن اور سرپوٹیاں، پتہ نہیں کوئی سبزی کا نام ہے، دیکھی ان سب کا کیا مطلب ہے؟ شاہد کے نام سے آئی ڈی ہے، سوال لیڈیز کرنے والی ہیں، سوال کرتے ہوئے اپنا نام بھی لکھ دیا کریں، اس سے ہمارے لیے جواب دینے میں آسانی رہتی ہے۔ بہرحال خواب بہت اچھا ہے شاہد صاحب، اور تعبیر اس کی یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی بھلائی پہنچے گی، اور اللہ تعالیٰ اگر آپ بے اولاد ہیں اور آپ کے یہاں ابھی اولاد نہیں ہے، شادی نہیں ہوئی ہے تو بات الگ ہے، اور اگر شادی کے بعد بھی اولاد نہیں ہے تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی دولت سے نوازے، ورنہ کسی بھی طریقے کی آپ کو بھلائی ضرور پہنچے گی۔ نمبر 4، اقبال جعفر آباد سے کوئی ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، میں نے دیکھا ہے کہ میں راستے میں چل رہا ہوں اور رو رو کر دعا مانگ رہا ہوں، دل ہی دل میں، تو مجھے اندر سے آواز آئی کہ تو فکر نہ کر، تجھے روزی ضرور دوں گا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے اقبال صاحب کہ آپ کا کاروبار کی طرف سے شاید پریشان ہیں، روزی اور حلال رزق کی تلاش میں آپ کے لیے مسائل زیادہ ہیں۔ اگر ایسا ہے تو اس خواب میں آپ کو حوصلہ دیا گیا ہے اور یہ بتلایا گیا ہے کہ میرے بندے
آپ حوصلہ اور ہمت نہ ہاریں، اللہ کی جانب سے نا امید نہ ہوں۔ یہ زندگی کے اتار چڑھاؤ سب کے ساتھ آتے ہیں، اللہ کی ذات سے نا امید ہو جانا یہ اس سے بڑا نقصان ہے کہ آدمی کو روزی نہ ملے۔ روزی نہ ملنا یا کاروبار کا نہ چلنا یہ چھوٹا نقصان ہے، اور اللہ کی ذات سے نا امید ہو جانا یہ بڑا نقصان ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات سے امید اور آس لگائے رہیں، انشاءاللہ ایک دن آپ کے لیے بھی روشنی نکالے گا۔ نمبر 5، سیف الدین صاحب کو یہ کہتے ہیں خواب میں دیکھا میں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے جا رہا ہوں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے پیروں میں چھوٹے چھوٹے بچھو ہیں، میں ان سے بچتے ہوئے جا رہا ہوں، وضو خانے کے قریب پہنچ کر مجھے لگا کچھ بچھو نے کاٹا ہے۔ سیف الدین صاحب، آپ کی شاید کسی سے کوئی ناراضگی ہوگی۔ اگر آپ کی کسی سے کوئی ناراضگی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو دور کر لینا چاہیے، ورنہ وہ ناراضگی کا آپ کی ناجائز فائدہ اٹھائے گا اور آپ کو اذیت پہنچا دے گا۔ اس لیے آپ ہوشیار بھی رہیں اور اس ناراضگی کو حسن ظن میں تبدیل کر کے آپ اپنی صلح کے ساتھ خوش کر لیں۔ کسی سے ناراض ہونا زیادہ لمبا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ باقی اپنے گناہوں سے بھی توبہ کرتے رہیں۔ کبھی کبھی اس طریقے کے خواب گناہوں کے اثرات کی وجہ سے بھی انسان کو نظر آتے ہیں، اور توبہ کا صدقہ وغیرہ کا اہتمام کرتے رہیں۔ اللہ آپ کے ساتھ آسانی اور سہولت اور عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اگلا خواب شبنم بھگوان صاحب کو ہی ہے، کہتے ہیں میں نے 2 مرغے سپنے میں دیکھے، اس میں سے ایک مر گیا تھا اور دوسرے کو حلال کیا تھا، یہ دن کا سپنا ہے۔ شبنم صاحبہ، آپ کی بعض اولاد فرم بردار ہے، شاید اگر آپ کے بچے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے شاید آپ کے بچوں میں سے کچھ آپ کے بہت فرم بردار ہیں اور وہ آپ کو کبھی ناخوش نہیں کرتے، کبھی آپ کی بات نہیں ٹالتے، اور شاید کوئی اولاد آپ کی نافرمان بھی ہے۔ خواب سے ایسا معلوم ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر سے آپ کو نوازے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو اولاد سے بھی انشاءاللہ آپ کو نوازے گا۔ صدقہ خیرات وغیرہ کا اہتمام کیا کیجیے۔ خواب کے شر اور برائی سے بچنے کے لیے صدقہ سب سے بہترین چیز ہے۔ نمبر 7، آصف رضا کو یہ کہتے ہیں خواب میں قربانی کا بیل دیکھا ہے۔ آصف رضا صاحب، اچھا خواب ہے، نیک بختی اور نیکی کی علامت ہے۔ خواب دیکھنے والے کہ اگر بیٹا نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرزند دے گا، اور اگر خواب دیکھنے والا بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ خواب دیکھنے والے کو بیماری سے شفا دے دے گا۔ اگلا خواب محمد ہیں کوئی کہتے ہیں السلام علیکم، میں نے خواب میں دیکھا اذان ہو رہی ہے اور ایک میں لڑکے کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ سگریٹ پی رہا ہے، اور میں اپنی دوست کو بول رہا ہوں کہ یہ آدمی سگریٹ پی رہا ہے، کتنا غلط کام کر رہا ہے، اور میں رو رہا ہوں۔ محمد صاحب، خواب سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ طبیعت کے اعتبار سے نیک ہیں، لیکن بعض گناہ آپ کی زندگی میں ہیں، کچھ گناہ آپ کر رہے ہیں، آپ ان گناہ کو چھوڑ دیجئے۔ انہی گناہوں کی وجہ سے یہ شیطانی وساوس اور شیطانی خواب، گندے خواب آپ کو دکھائے جا رہے ہیں۔ اگر آپ گناہوں کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکات آپ کو دنیا میں بھی نصیب کرے گا۔ ایس کے خان صاحب کوئی ہیں، کہتے ہیں حضرت السلام علیکم، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنی بیوی سے جھگڑا کر رہا ہوں اور میں اس کو چھوڑ کر چلا گیا ہوں، لیکن میں نے اس کو مارا نہیں۔ ایس کے خان صاحب، اچھا کیا، آپ نے مارا نہیں، بیوی کو مارنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، بیوی کی قدر کرنی چاہیے۔ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اگر آپ کی بیوی کے ساتھ حقیقی زندگی اچھی چل رہی، ریئل میں آپ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہیں، خواب میں ہی یہ سب نظر آیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے سے خوب محبت کریں گے اور ایک دوسرے سے خوب پیار کرنے والے رہیں گے، آپ کی سکون اور عافیت کی زندگی کٹے گی۔ نمبر 10، زینت عرفانہ صاحب ہیں، کہتی ہیں سر میں 9 مہینے کی پریگننٹ ہوں اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے شوہر کی دوسری شادی ہوئی، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی خوبصورت اور خوبصیرت اولاد دے گا کہ آپ دونوں خوش ہو جائیں گے، یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ باقی پریشان نہ ہوں، خواب میں آپ نے اپنے شوہر کی جو شادی دیکھی ہے، ایک تعبیر تو اس کی یہ ہے کہ آپ کو اتنی خوبصورت، اتنی خوبصیرت اور عادت اخلاق کے اعتبار سے آپ کو خوش کرنے والی اللہ اولاد سے نوازے گا۔ اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ آپ کے شوہر کے کاروبار اور بزنس میں اللہ تعالیٰ خوب ترقی دے گا، اس لیے پریشان نہ ہوں، خواب پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ نمبر 11، راضیہ خاتون کو یہ کہتی ہیں انتقال ہوئے انسان کی زندہ انسان کو کپڑے دلانے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس خواب کی تعبیر یہ ہے راضیہ خاتون صاحبہ کہ
زندہ انسان مردوں کے لیے جو ایصال ثواب کر رہا ہے، اس خواب دیکھنے والے نے جو اپنے کسی مرحوم کے لیے جس نے اس کو کپڑے دلائے ہیں ایصال ثواب کرتا ہے، وہ ایصال ثواب اور نیکیاں اس تک پہنچ رہی ہیں، اور وہ مرحوم اور مرا ہوا انسان اس کے اس عمل سے بہت خوش ہے، اس کی خوشی کا اظہار ہو رہا ہے، اس لیے اس کو اور زیادہ ایصال ثواب کرنا چاہیے تاکہ مرحوم کو اور زیادہ فائدہ ہو۔ سجاد حسین کوئی ہیں، کہتے ہیں پری کے بچے کو گود میں کھلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ سجاد حسین صاحب انشاءاللہ تعالیٰ کوئی خوشی پیش آئے گی، اللہ کا شکر ادا کیجیے، اچھا خواب ہے۔ نمبر 13 اسلم انصاری کوئی ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خواب میں کسی کے جنازے میں شریک ہوا ہوں، کس کا جنازہ ہے یہ نہیں معلوم۔ اسلم انصاری صاحب، اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، اس لیے آپ زندگی میں تبدیلی لائیں، اور یہ خواب آپ کو اس لیے دکھایا گیا ہے تاکہ آپ اپنی لائف میں کچھ چینج لائیں، اور جو اب تک اللہ کے احکامات میں کوتاہی اور خامی چل رہی ہے، نمازوں میں گناہ کر رہے ہیں، بدنگاہی کر رہے ہیں، یا اور جس تعلق سے بھی اللہ کی نافرمانی چل رہی ہے، اس کو آپ چھوڑ کر کے سچے پکے مسلمان بن جائیں۔ اس خواب میں آپ سے یہی ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ نمبر 14 عابد خان کوئی ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی جان، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی اللہ کا شکر ہے، میں ٹھیک ہوں۔ آپ مجھے میرے خواب کے بارے میں بتائیں۔ میں خواب میں دیکھا میرے اوپر اور نیچے کا الٹے ہاتھ کے کونے کے 5-6 دانت نکل کر گر گئے۔ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ باقی آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ شاید رحم دل نہیں ہیں، آپ سخت مزاج ہیں اور رشتہ داروں سے قطع تعلق رکھتے ہیں۔ رشتہ داروں سے قطع تعلق نہیں رکھنا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی محبت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ سخت دل ہیں اور قطع تعلق رشتہ داروں سے رکھتے ہیں تو ایسا نہ کریں، اس کو چھوڑ دیں اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کیا کیجیے۔ اور اس خواب میں ایک یہ بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ مال جمع کرنے کے مواقع دے گا اور آپ جمع بھی کریں گے، لیکن چونکہ آپ کے مزاج میں شدت ہے، قطع تعلقی ہے، اس کی وجہ سے آپ کے مال سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے دل میں نرمی صلہ رحمی پیدا کیجیے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو مال دے، جس کا جو حق بنتا اس کو خوب دیجیے۔ اللہ آپ کے دینے سے گھٹائے گا نہیں، آپ کا مال اور زیادہ بڑھائے گا۔ نمبر 15 سرفراز انصاری کوئی ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، میں نے اپنے نیچے کا ایک دانت نکلتے ہوئے دیکھا ہے خواب میں، اس کی تعبیر بتائیں۔ سرفراز انصاری صاحب، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے فرزندوں میں سے، آپ کے عزیزوں میں سے کوئی شدید بیمار ہے۔ اگر بیمار ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ صدقہ کریں، اور انشاءاللہ صدقہ کرنے سے اس کی بیماری سے شفا ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کو کوئی بیماری اور پریشانی نہیں ہے تو پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ممکن ہے آنے والے زمانے میں آپ کو کسی حالات سے سامنا کرنا پڑے۔ اگر ایسا ہو تو فوراً صدقے کا اہتمام کریں، اللہ سے اپنے لیے عافیت مانگیں۔ خواب کے شر سے بچنے کا بہترین طریقہ صدقہ ہے، اس کا اہتمام کرتے رہیے، اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا۔ نمبر 16 مہر النساء ہیں، کہتی ہیں میرا نام مہر النساء ہے، میں دہلی سیلم پور میں رہتی ہوں، میری عمر 40 سال ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے میری 14 سال کی بیٹی کو بیٹا پیدا ہوا ہے اور میں اس بچے کو گیلی ہلدی مل رہی ہوں، خواب کی تعبیر بتائیں، فرائیڈے کو چیک کروں گی۔ چیک کر لینا محترمہ، آپ کے خواب کی تعبیر آ گئی ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ محترمہ مہر النساء صاحبہ پریشان نہ ہوں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی بیٹی آپ کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہے، آپ کی بیٹی کبھی ایسا کوئی کام نہیں کرے گی انشاءاللہ جس سے آپ کی عزت پر آنچ آئے۔ اور ایسے ہی اس خواب میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جب یہ بیٹی کا، اس بچی کا نکاح ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نرینہ اولاد سے نوازے گا، اور اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو خوب آباد اور شاد رکھے گا۔ نمبر 17 کوئین خان کوئی ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی، میں نے عصر کے بعد خواب دیکھا میں خود بارش میں نہا رہی ہوں اس کے امی کے ساتھ۔ محترمہ، اگر آپ ہلکی بارش میں نہ رہی، یعنی بارش ہلکی ہو رہی ہے، تو یہ خیر کی نشانی ہے، انشاءاللہ آپ کو کوئی خیر اور بھلائی پہنچے گی۔ اور اگر تیز بارش ہے تو پھر کسی گناہ کی جانب اشارہ ہے، آپ سے کوئی گناہ، شاید بے پردگی کا گناہ آپ سے ہو رہا ہے، آپ اس سے باز آ جائیے، ورنہ کسی مصیبت اور پریشانی اور آزمائش کا شکار آپ ہو سکتی ہیں۔ نمبر 8 اماد انصاری صاحب کوئی ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اپنا
पुराना घर जहाँ बहुत से बंदर थे, कुछ को घर वालों के साथ मिलकर मार दिया और कुछ को छोड़ दिया। यानी इन्होंने बंदर देखे, कुछ को मार दिया और कुछ को छोड़ दिया। इमाद अंसारी साहब, आप या आपके घर वालों में अगर कोई बीमार है तो इसकी ताबीर ये है कि वो सेहत याब हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आपका कोई हासिद दुश्मन है जो आपको अजियत और तकलीफ पहुंचाना चाहता है, तो इस ख्वाब की ताबीर ये है कि वो इंशाअल्लाह कुछ नहीं कर सकेगा, दुश्मन पर आप गालिब आ जाएंगे। 19 शहजीन राजपूत कोई हैं, कहती हैं गैर शादीशुदा मर्द का ख्वाब में जुड़वा बिटियां देखना, बेटियां पैदा होना कैसा है? बेटियां बहुत खूबसूरत हैं और मर्द देखकर खुश भी हो रहा है। इस ख्वाब देखने वाले के साथ अल्लाह ताला का कोई खैर का इरादा है। अगर ये साहिब औलाद नहीं है तो इस ख्वाब की ताबीर ये है, अल्लाह ताला नरीना औलाद से इसको नवाजेगा। अगर शादी नहीं हुई तो शादी के बाद, और अगर ये साहिब औलाद है तो फिर इसकी ताबीर ये है कि अल्लाह ताला इसके लिए मज़ीद किसी खैर और भलाई का इरादा रखता है और अल्लाह ताला इसके साथ कोई अपनी ख़ास फजल, इनाम और एहसान का मामला करने वाला है। यानी खुलासा ये, ख्वाब अच्छा है, इनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। नंबर 20 शादमा निसार कोई है, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरे ख्वाब में अक्सर बंदर आते हैं, बहुत सारे बंदर होते हैं लेकिन कभी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। मैं उनके बीच होती हुई मैं उनके बीच में होती हूँ, निकल नहीं पाती। शादमा निसार साहिबा, ख्वाब में ऐसा मालूम होता है कि आपकी किसी से कोई नाराज़गी है, आपके दरमियान और किसी आपके अजीज़ और क़रीब रिश्तेदार में से किसी के दरमियान बेताल्लुकी है, नाराज़गी, बोलचाल बंद है, या आप जैसे हालात जानती हैं जो भी है। अगर ऐसा है तो आप उसको दूर कीजिए, अगर नहीं है तो फिर याद रखें आप किसी पर ज़्यादती मत करना। इस ख्वाब में ये इशारा है कि शायद आप किसी के साथ ज़्यादती करती हैं। अगर ऐसा है तो फिर ज़्यादती और जुल्म से भी बाज आ जाइए, और अगर किसी से नाराज़गी चल रही है तो उस नाराज़गी को ख़त्म कीजिए। दोस्तों, आज का हमारा फ्राइडे कमेंट सेक्शन और आपके ख्वाबों की ताबीर का सिलसिला यहाँ मुकम्मल हुआ। 20 ख्वाबों की ताबीर हमने इस कमेंट सेक्शन में बयान की है। आपने ये वीडियो पूरी देख ली, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आगे के लिए भी हमारे साथ जुड़े रहिए और कम से कम 5 लोगों तक हमारी वीडियो शेयर कीजिए, और आप भी सवाब के मुस्तहिक होंगे जब लोगों के ख्वाब की ताबीर के मसाइल आपके शेयर करने से हल होंगे। दुआओं की दरख्वास्त है। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।